الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، دو مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان دونوں آیتوں کو جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، جو بنیادی طور پر جو بات ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے ذکر کے بارے میں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کے معنی بھی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے. یوں کہہ لیجئے کہ اعمال میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. آپ کوئی سا عمل لے لیجئے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تجارت ہو، اور اسی طریقے سے زراعت ہو، عدالت ہو، سیاست ہو، جتنے بھی اعمال ہیں، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو ان تمام چیزوں میں اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوگی تو یہ چیزیں چلیں گی. اور اگر اللہ کی یاد ان سے نکال دی جائے تو نماز صرف اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے، روزہ فاقہ رہ جاتا ہے، زکوٰۃ صرف ایک دکھلاوا رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے حج سیر و سیاحت رہ جاتی ہے، اور باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے. تو اللہ کا ذکر ایسی بلند چیز ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے باقی تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر پر کلام کرنا پوری شریعت پر، بلکہ شریعت کے تمام احکام پر کلام کرنا ہے. تو اگر آپ اللہ کے ذکر پر کلام کریں گے گویا کہ آپ نے پورے شریعت کے احکام پر کلام کیا. کیونکہ اگر آدمی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. روح جسم کے بغیر باقی نہیں رہتی اور جسم روح کے بغیر باقی نہیں رہتا. انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ لاش رہ جاتی ہے، مردہ کہلاتا ہے. پھر اس سے کوئی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا. جس سے ہم لپٹتے ہیں، چپٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبتوں کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب جان نکل گئی، روح نکل گئی، اس کے بعد کہتے ہیں جتنا جلد ہو سکے اس کو گھر سے نکالو. تو اس لیے جسم کے اندر جب تک روح ہے تو اصل محبت روح سے ہوتی ہے. روح نکل جاتی ہے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو جس طریقے سے انسانی جسم کے اندر روح کو ایک اہمیت حاصل ہے، اسی طریقے سے اعمال شرعی کے اندر بھی اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کو ذکر بھی فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. ذکر کے معنی یاد کے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. تو نماز پڑھی اسی لیے جاتی ہے. اگر نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، غفلت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز تھوڑی. بعض روایتوں میں تو آتا ہے ایسی نماز منہ پر دے ماری جاتی ہے. تو اس لیے یہ نماز اس وقت تک نماز ہے جب تک اس میں اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وہی نماز ذریعہ بنے گی. تو اس لیے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی روح جو ہے وہ اس کو آپ نکال دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ چیز اپنی جگہ پر باقی ہے. آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے لیکن اس کی نیت جو ہے وہ نہ ہو روزے رکھنے کی، تو فاقہ ہی فاقہ ہے بس. اس میں اگر آپ اللہ کا ذکر نکال دیں، تلاوت نکال دیں، تراویح نکال دیں،
تو وہ پھر فاقہ ہے، صرف عبادت نہیں کہلائے گی۔ یہی فرق ہے عادت میں اور عبادت میں۔ عبادت اللہ تعالی کے احکام پر عمل کرنا اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کو ہم یاد کریں، اور عادت جو ہے وہ نفس کے جذبے کو، خواہشات نفسانی کے طور پر ہوتی ہے۔ عادتاً جو کام کیا جاتا ہے وہ اپنے نفس کے جذبے کے تحت کیا جاتا ہے، اور عبادت جو کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کی جاتی ہے۔ تو بس نیت کا اس میں فرق ہے۔ اگر نماز میں آپ اٹھک بیٹھک تو کر رہے ہیں، لیکن نماز اللہ کی یاد کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس میں ذکر نہیں ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، تو پھر نماز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے بنیادی طور پر تمام اعمال کی روح اسی میں یہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی چیزیں ہم کریں اس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، یعنی روح ہو۔ اگر روح نہیں ہوگی تو کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آپ حج کر رہے ہیں، لیکن حج میں آپ نے نہ تو اس میں اللہ کی یاد ہے، نہ اصل میں اللہ کو مقصود ہے کہ اس کو یاد کریں، نہ اللہ کی رضا مقصود ہے، تو سوائے سیر و سیاحت کے پھر کیا رہ جاتا ہے بتائیے۔ اسی طریقے سے آپ زراعت کو لے لیجئے کہ کھیتی باڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب کھیتی باڑی میں کرتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے دنیا کو سنبھال رکھا ہے، اگر میں اناج نہ اگاؤں اور نہ سبزیاں اگاؤں تو ساری دنیا بھوکی مر جائے۔ تو بات یہ ہے کہ زراعت اگر دیانت داری سے کی جائے گی تو یقیناً وہ دنیا کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے، ورنہ محض زراعت کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر، یعنی ترقی نہیں ہوگی اس میں جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی روح نہ ہو۔ روح ہوگی تو انشاءاللہ پھر زراعت بھی ترقی کرے گی، پھر تجارت بھی ترقی کرے گی، پھر عدالت بھی ترقی کرے گی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے تو اس کا دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد نہ ہو۔ دیکھیے اگر بادشاہ ہے تو سیاست تو کرتا ہے، لیکن سیاست دینی نہیں، تو پھر آج کل کی سیاست کی طرح اس میں دھوکہ، فریب، بدعہدی، بدخلافی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں، تو پھر وہ سیاست گالی بن کے رہ جاتی ہے۔ حالانکہ سیاست کو برا لفظ نہیں ہے، سیاست کے معنی تھے تدبیر کے ساتھ حکومت کرنا، تدبر کے ساتھ حکومت کرنا، اور صحیح صلاحیت کے ساتھ حکومت کرنا۔ لیکن آج کل کی سیاست عام طور پر یہ لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، یہ دھوکہ بھی دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی خرابیاں دنیا بھر کی ہیں وہ سیاست کے نام پر آج ہم اس کے فوری طور پر ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ سیاست تو واقعی ایسی چیز ہے کہ اگر سیاست کے معنی ہوتے ہیں انتہائی حلم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ حکومت کرنا، کہ کون سا طریقہ بھی اختیار کرے جس سے قوم کی صلاح و فلاح ہو، کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں میں خوشحالی آئے، ان طریقوں کو اختیار کرنا اور تدبیروں کو اختیار کرنا جس سے قوم جو ہے وہ ترقی پائے دینی دنیاوی اعتبار سے، یہ سیاست ہے اصل۔ عدالت کی چیز، عدالت میں اگر انصاف نہیں ہے تو عدالتیں تو آج بھی قائم ہیں، صبح سے لے کر شام تک قائم ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ عدالت اب اسی وقت تک عدالت کہلاتی ہے جب وہاں پر عدل ہو، انصاف ہو، ورنہ لوگ ساری زندگی جو ہے وہ جوتیاں چٹکھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، لیکن عدل اور انصاف نہیں ملتا الا ماشاء اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، قاضی شریح کا، کہ جس میں ایک یہودی نے آپ کی زرہ جو ہے وہ چرا لی تھی یا کسی طریقے سے اس تک پہنچ گئی۔ حضرت علی نے جب وہ دیکھی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ زرہ میری ہے، اور قاضی شریح نے پھر دونوں کو بلا لیا۔ وہ عدالتیں ہماری یہاں کی عدالتوں کی طرح نہیں تھیں، حضرت علی نے دونوں کو کھڑا کر دیا کٹہرے میں، اس لیے کہ اس وقت امیر المومنین مدعی تھے اور یہودی جو ہے وہ مدعا علیہ تھا جس پر دعویٰ کیا گیا تھا، اور دونوں کو برابر کھڑا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا گیا ہو اور ملزم کے ساتھ دوسرا سلوک کیا گیا، بلکہ ایک ہی جیسے
اور پھر حضرت علی سے پوچھا کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی زرہ ہے؟ کہا کہ ہاں میری زرہ ہے. تو میں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ گواہ بھی ہیں. چنانچہ آپ نے اپنا ایک غلام وہ گواہ کے طور پر پیش کیا اور دوسرا اپنے بیٹے کو پیش کیا. انہوں نے فرمایا قاضی صاحب نے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. اب رہ جاتا ہے صرف غلام. تو ایک کی گواہی کام نہیں آتی, 2 آدمی چاہیے گواہ کے طور پر. اب لازمی بات ہے کہ جو گواہ تھے وہ تو ختم ہو گیا گواہی کا معاملہ. چنانچہ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ زرہ یہودی کی اور یہودی کو دے دی گئی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا عدل و انصاف کا؟ وہ جو یہودی تھا اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اسے تو پتا تھا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے. اس نے جب دیکھا کہ عدالتیں ایسا انصاف کرتی ہیں, دین میں اتنا عدل و انصاف ہے, اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ دیا, مسلمان ہو گیا. اور کہا کہ واقعتاً یہ زرہ جو ہے حضرت علی کی ہے اور یہ زرہ میری نہیں ہے. اس سے وہ زرہ اٹھا کر حضرت علی کو دی. فرمایا کہ اب یہ زرہ میرے کام کی نہیں, ابھی زرہ تیری ہے, تو ہی لے لے. تو ایک تو حضرت علی کی حقانیت ظاہر ہوئی, عدالت کا عدل و انصاف ظاہر ہوا, اور اس کی وجہ اس عدل و انصاف کی وجہ سے یہ عدل و انصاف اصل میں اللہ کا ذکر ہے. یہ اصل میں وہ روح ہے جس کی وجہ سے عدالتیں چلتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے اس عدالت کی وجہ سے اس کو کلمہ اسلام کی توفیق نصیب ہوئی. تو ایک واقعے سے یعنی جو اللہ کا ذکر, جو حکم خداوندی ہے, اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ کر لیا, یہ ذکر. یہ بھی ذکر ہے لیکن شریعت کے احکام پر اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق عمل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھنا یہ ذکر ہے. روزے کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا یہ ذکر ہے. حج کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق ادا کرنا یہ ذکر ہے. زراعت, سیاست, عدالت جو بھی ہیں, تجارت, یہ سب اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق اگر ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ان میں روح باقی ہے. اور جب روح باقی ہے تو اسی چیز سے پھر انسان بلند ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم کہیں پر یہ دیکھو کہ انہیں ترقی حاصل ہو رہی ہو, یعنی باطل کو تم یہ دیکھو کہ وہ ترقی کر رہا ہے, جیسے آج اگر کوئی کہے کہ بھائی زراعت, سیاست, تجارت, عدالت, حکومت آج کافروں کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. لیکن نہیں, وہاں آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی حق ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اس حق کی وجہ سے انہیں ترقی ہو رہی ہے. مثلا وہ اگر بے ایمانی نہیں کر رہے, جھوٹ نہیں بول رہے, آپ کو دوائی دے رہے ہیں لیکن دوائی 2 نمبر کی نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں دھوکہ نہیں ہے, تو یقیناً یہ جو حق ان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ حق ان کو اونچا کر رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کو بلندی مل رہی ہے. کافروں کے ساتھ جو حق لگا ہوا ہے اس حق کو اصل میں ترقی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ ترقی پر ہے. اور ہم تنزل میں اس لیے کہ ہم نے حق کو چھوڑ دیا. آج ہم سے جھوٹ بلوا لیں, جھوٹے حلف اٹھوا لیں, جھوٹی قسمیں کھلوا لیں, جھوٹا قرآن اٹھوا لیں, جو سب کام آسان ہے ہمارے لیے. باقاعدہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو پیسے لے کر جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں, جھوٹی گواہیاں. آج عدالتوں میں دائیں بائیں آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ, ہمارے پاس ہے. ایک صاحب میرے پاس آیا ابھی کل پرسوں ہی, کوئی معاملہ تھا, ان کے نکاح نامے کا کچھ مسئلہ تھا, تو کہا کہ میں نے بنوا لیا. وہ کہاں سے بنوا لیا بھائی تم نے؟ عدالت سے 10,000 روپے دے کے بن. تو بات یہ نا, سارے کام ہو جاتے ہیں, کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر دیانت داری تو نہیں ہے. جب دیانت داری نہیں ہے تو ذکر نہیں, ذکر نہیں ہے تو وہ روح نہیں ہے, ساری روح ختم ہو جاتی ہے. جب روح جسم میں نہ رہے تو وہ پھر جسم دفنانے کے لائق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس نماز میں روح نہ ہو, جس روزے میں روح نہ ہو, جس عدالت میں روح نہ ہو, جس سیاست اور دیانت تجارت میں روح نہ ہو, تو یقیناً وہ ساری کی ساری پھر منہ پہ مار دینے کے قابل ہو جاتی. تو یہ اصل چیز ہے کہ ذکر اللہ اکبر جو فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. کیونکہ جس آدمی کے اندر دل میں خوف خدا ہوگا وہ غلط کام نہیں کرے گا. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دہی کرنی ہے,
بس اس لیے رک جائے گا. ورنہ فورسز کے ڈر سے تو بعض لوگ غلط کام نہیں کرتے اور بعض لوگ انہی کی ایما پر کرتے بھی ہیں, دونوں بات. لیکن بہرحال دنیا کے اندر سارے بے ایمان نہیں ہیں اور سارے ایماندار نہیں ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اکثریت جو ہے وہ بے ایمانوں کی ہے اور قلیل تعداد ایسی ہے کہ جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. حکومتوں کی ملازمتیں اگر آج کوئی لیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پرائیویٹ نہیں کروں گا, اور چونکہ وہاں کام بہت لیا جاتا ہے. وہ تو انسان پرائیویٹ نوکری کرتا ہے تو بھائی وہ تو جو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے اس تنخواہ کی بنیاد پر کام بھی تم سے ایسے ہی لے گا. لیکن حکومتوں کے ہاں جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں تنخواہ لیے جاؤ, حاضری لگا دو, بس عام طور پر یہی. تو اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال دیانت, امانت, یہ سب اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہے. صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہی اللہ کا ذکر نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ لکھا ہے. جبلہ ابن اہم یہ ایک بادشاہ تھا, مسلمان ہو گیا. لیکن لازمی بات ہے کہ اسلام لاتے ہی تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی. بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایک دفعہ طواف کر رہا تھا, وہ دوران طواف میں رش ہوتا ہے. اس کی جو چادر تھی وہ نیچے زمین پر رگڑ رہی تھی. چادر لمبی تھی. کسی دیہاتی کا پاؤں اس چادر پر پڑا جس کی وجہ سے اس کی لنگی کھل گئی, اور اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کو ایک تھپڑ مارا بہت زور کا. اس کے بعد وہ طواف شروع کر دیا. اس نے جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ غلطی سے میرا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تھا, میرا ارادہ نہیں تھا کہ ایسا میں کروں, اور کس کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن رش کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو بلوا لیا اور کہا کہ بھی تم نے جو ہے وہ ناحق اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو تھپڑ مارا. اب بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو مساوات ہے اس معاملے کے اندر کہ اگر تم نے تھپڑ مارا تو یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے, یا تو تم اس سے معافی مانگ لو اور تمہاری معافی قبول کر لے, ورنہ جتنی زور کا تھپڑ تم نے مارا اتنا یہ بھی مارے. تو اس کے دل میں ابھی چونکہ پورے طور پر اسلام راسخ نہیں ہوا تھا, اس نے کہا کیا ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی برابر؟ انہوں نے کہا بھائی دین اسلام میں تو برابر ہی, ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی دین میں برابر ہیں, اس لیے جو تم نے عمل کیا ہے تمہیں اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اس نے راتوں رات یہ کیا کہ وہاں سے بھاگ گیا, اور جو اپنی سلطنت تھی وہاں جا کے دوبارہ براجمان ہو گیا. لوگ بھی خوش ہو گئے کہ چلو ہمارا عیسائی بادشاہ تھا واپس آ گیا, اور خوش ہو گیا. معاملہ ختم ہو گیا. اس وقت تو اسے بدلہ نہیں لیا جا سکا, وہاں سے بھاگ گیا. پھر ہوا یہ کہ ایک تاجر مدینہ منورہ سے وہاں گیا, غالباً قسطنطنیہ ترک معاملہ تھا. وہاں جب پہنچا تو وہ تجارت کے لیے گیا تھا, اور اس کو جب پتا چلا کہ یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمان, تو اس نے بلا لیا. اور چونکہ کچھ دن مسلمان رہا تھا اس لیے کچھ نہ کچھ دل میں اسلام تھا بھی اس کے, لیکن بہرحال وہ اس وجہ سے چلا گیا تھا کہ اس وقت اس کو یہ بات بری معلوم ہوئی. لیکن بعد میں جب اس نے سوچا تو کچھ تھوڑا سا نادم ہوا دل میں کہ ان کی بات صحیح. بہرحال اس کو بلا لیا اور کہا کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تھا, لیکن یہ معاملہ پیش آیا تھا, اس کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ آیا اور یہاں پہنچ گیا اور دوبارہ عیسائیت میں نے قبول کر لی. لیکن ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہو میرے سامنے تو ممکن ہے کہ میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں, تاکہ میں لوگوں سے کہہ سکوں کہ بھی مجھے کچھ چیز ایسی ملی ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اگر عمر فاروق اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ بھئی, اس مسلمان نے کہا کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے, میں تمہاری سفارش کروں گا, جا کے میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں, پھر وہ جو پیغام دیں گے وہ تم تک پہنچا دوں گا. یہ صاحب جب مدینہ منورہ واپس پہنچے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی, تو فاروق اعظم بے چین ہو گئے اور کہا کہ تم نے فوراً وعدہ کیوں نہیں کر لیا, تم نے یہ وعدہ فوراً کیوں نہیں کر لیا کہ میں اپنی بیٹی اسے دے دوں گا. اس لیے کہ اسلام لانے کے مقابلے میں عمر فاروق کی بیٹی کیا حیثیت رکھتی اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے. بہرحال بعد میں یہ صاحب دوبارہ وہاں گئے, جب گئے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا, اس کا جنازہ وہاں سے نکل رہا تھا. اس کے قسمت میں اسلام لانا نہیں تھا,
لیکن بہرحال یہ واقعہ اس لیے کہ یہ عدل و انصاف تھا، یہ چیز تھی، یہ روح تھی ان کے اندر کہ کس طریقے سے وہ چاہتے یہ تھے کہ جذبات تھے کہ مسلمان کے لوگ جو مسلمان ہوں، اسلام لائیں اور عدل و انصاف کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ اس کے دل میں بھی جو دوبارہ آیا تھا خیال، وہ اسی لیے آیا کہ ان کی بات تو بہرحال ٹھیک تھی، وہی چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو اور میں نے اگر زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ مجھے ملے۔ تو بہرحال یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال میرے عزیزو، اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، خیال کریں تو ہم دیکھیں گے اکثر معاملات کے اندر ہم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ گئے۔ قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ کے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ انصاف نہ کریں، نہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کسی قوم کے خلاف بھی اگر تمہیں کوئی بات کرنی پڑے تو دین اسلام کے مطابق عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ وہ تمہاری قوم کے خلاف ہو اور دوسری قوم کے موافق ہو، یعنی اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو اس لیے کہ وہ تقوی کی زیادہ قریب۔ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارے مخالف ہے یا ہمارے موافق، حتیٰ کہ ایک جگہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ابی الوالدین والاقربین، اگرچہ عدل و انصاف تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے اپنی ذات کے خلاف، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی فیصلہ اگر تمہاری ذات کے بھی خلاف ہو تو اسے قبول کرو۔ تو دین کا تو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی اس کے، سیدھا سیدھا سا ایک معاملہ ہے کہ اگر تمہاری ذات کی بھی خلاف ہو تو اسے قبول کرو۔ مان لو کہ ہاں بھی ہماری غلطی، آج عام طور پر آدمی غلطی بھی کرتا ہے اوپر سے لڑتا بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیاں چلاتے ہوئے سامنے آتا رہتا ہے کہ غلطی بھی اس کی ہے لیکن وہی لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو بیچارہ صحیح جا رہا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو عدل و انصاف ہمارے اپنی ذات کے اندر سے بھی ختم ہو گیا، گھروں میں دیکھ لیجئے، معاشرے میں سے دیکھ لیجئے، ہماری معاشرت اس کے خلاف ہو گئی، سارے معاملات الٹے چل رہے ہیں۔ بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اگر کوئی آدمی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، سیدھا چلنا چاہتا ہے، دیانتداری سے چلنا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بیوقوف آدمی، یہ بیوقوف آدمی ہے۔ ہاں اگر بے ایمانی کوئی کر رہا ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو وہ خود بھی بڑا ترم خان سمجھتا ہے کہ میں نے تو یہ کر دیا اور ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا، یعنی یوں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ معاشرت ہماری غیر اسلامی ہے۔ اگر معاشرت اسلامی ہو جائے تو انشاءاللہ پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ اگر ہم صحیح دین پر آ جائیں تو کوئی غیر مسلم نہ رہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر نہیں ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، بدکاری ہم کر رہے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، بدفعلیاں ہم کر رہے ہیں، یعنی کون سی خرابی ایسی ہے جو آج مسلمان قوم میں نہیں ہے؟ بے عدلی اور بے انصافیاں ہم کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اسلام لا کے فائدہ کیا ہے؟ ایک جماعت غالباً مجھے یاد ہے کہ غیر ملکی جماعت یہاں آئی تھی، ان میں 2 انگریز تھے، میاں بیوی تھے، مسلمان ہو گئے تھے وہاں، اور جب یہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ غالباً پاکستان میں سارے فرشتے رہتے ہیں، ہم وہاں جب جائیں گے تو وہاں اسلامی حکومت ہوگی، پردہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ ذہن ہوتا ہے انسان کا کہ ہم تو چلو انگریز ہیں اور ہم دین پر نہیں ہیں، لیکن اب جب مسلمان ہو گئے وہاں جائیں گے تو یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ایئرپورٹ پر آئے، دیکھا یہ معاملات جس طرح کے تھے، بہت پریشان ہو گئے۔ خیر ان کو پھر لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح تم لوگ اپنے دین پر نہیں ہو اس طریقے سے مسلمان بھی پورے اپنے دین پر نہیں ہیں، بلکہ اگر 10% بھی کہہ لیں تو بہت بڑی بات ہے، 90% دین پر نہیں ہے، 10% کچھ بات ہے۔ سمجھایا بجائے، لیکن ان کا دل لگا نہیں، وہ فوراً یہاں سے واپس چلے گا، کیونکہ وہ جو خاتون آئی تھی وہ پردے میں اس طرح آئی تھی کہ اس کا کوئی ناخن بھی نہ دیکھ، ہاتھوں میں دستانے اس نے چڑھائے ہوئے تھے، پیروں میں جرابیں پہنی ہوئی تھی، چشمہ سیاہ لگا رکھا تھا تاکہ آنکھوں پر بھی نظر نہ پڑے، یعنی پورے اپنے آپ کو چھپا کر وہ آئی تھی بیچاری۔ لیکن ہمارے معاملات دیکھ کر وہ یہاں سے بہت جلدی چلے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر عمل ہی کریں گے تو وہاں ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے۔
یہاں تو ہم ایسی عورتوں کو تانے دیتے ہیں، ان کو ننجا کہتے ہیں، ننجا گروپ، اور نہ جانے کیا کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کا دل آزاری ہو. یہ سارے کام مسلمان ہی کر رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں کر رہا. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے خلاف چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ دیا کہ ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ گفتگو کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، حسن سلوک کریں، اپنے اقارب اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں. دیکھیے آج اس زمانے کے اندر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین اس کا ہے کہ تسبیحات پڑھو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح وظیفے پڑھو. ہمیشہ لوگ پریشانی کو وظیفہ بتاتے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہوا. تم لاکھ وظیفے پڑھ لو، لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کسی کا حق کھا چکے ہو، کسی سے قرض لے رکھا ہے واپس ادا نہیں کرتے ہو اب قرضہ، اب تم وظیفے پڑھتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے خود عدل و انصاف پر تو آؤ، اپنی جو خرابیاں وہ تو دور کرو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرو، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا. پھر انشاءاللہ تمہاری نماز بھی اثر کرے گی، پھر روزہ بھی اثر کرے گا، پھر ذکر و اذکار بھی اثر کریں گے. لیکن ہم اپنے دین پر آئیں تو صحیح، اپنے معاملات کو تو ٹھیک کریں. اپنے بیوی کے معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، عزیز اقارب کے ساتھ معاملات ہیں. تو سچی بات یہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں سچے دل سے تو پتہ چلے گا کہ ہم میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. تو اس لیے اس طرف غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. انسان اپنے آپ سے زیادہ کسی سے واقف نہیں ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے. اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے ہمیں بہت سی خرابیاں نظر آئیں گی. ان خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کریں. کسی کا حق خدا نہ کرے مار لیا ہے، اگر ادا کر سکتے ہیں تو فوراً ادا کریں، ورنہ اس سے معافی مانگیں. ورنہ ذہن میں یہ نیت کر لیں کہ جتنا جلد ہو سکے گا میں اس کا حق لوٹاؤں گا. اگر وہ خود موجود نہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد تک وہ پہنچا دے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم بری ذمہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا عمل ہے تمام اعمال میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو ہم میں کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، انہیں دور فرما دیجیے. ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انابت اللہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اے اللہ اس رجوع کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں سچے دل سے معافی کی توفیق عطا فرما. جو ہم میں خامیاں خرابیاں ہیں اللہ انہیں دور فرما. اے اللہ ہماری معاشرت کو اسلامی فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو اسلامی فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دین کو ہمارے گھر میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ انہیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.